بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 924۔ اقامت دین، عقیدہ ختم نبوت، سستی اور لاپرواہی، اللہ کے راہ میں نکلے ہوئے شخص کی فضیلت، دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اقامت دین کے لیے دعوتی محنت شرط ہے۔ کسی بات کو وجود میں لانے کے لیے انتھک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس کوشش میں بسا اوقات اپنا مال و متاع، چین و سکون اور ہر قسم کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے برعکس کسی چیز کو نیست و نابود کرنا ہو تو کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اس چیز سے کنارہ کشی ہی کافی ہے۔ دین اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دنیا کے تمام مروجہ ادیان پر اسے غالب ہونا ہے، اور اسے غالب اللہ ہی کریں گے، مگر مسلمانوں کی اجتماعی محنت اور قربانی سے۔ فرمان الہی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس لیے کہ اس کا دین غالب آ جائے تمام ادیان پر، چاہے کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ فائدہ: قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جو حکم اہم ہو اسے کم از کم 2 جگہ بیان کرتا ہے، اور اس آیت مبارکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ بیان کیا، سورہ توبہ، سورہ صف اور سورہ فتح ہے۔ تینوں آیتوں کا ایک ہی حکم ہے کہ دین کو پھیلاؤ، دین قائم کرو، دین کو رواج دو، اس لیے کہ دین ہر انسان کی حاجت اور ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کبھی انبیاء آئے تو کبھی ان کے حواری، تو کبھی صحابہ، تو کبھی خواص، تو کبھی عوام۔ ہر دور میں یہ دین کا دعوتی کام جاری رہا۔ فرمان خداوندی ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا، اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ عز و جل فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ فرشتوں میں مثلاً حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور انسانوں میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہم السلام، اور آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان نزول: یہ آیت مبارکہ ان کفار کے اعتراض کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جسے چاہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر رسولوں کا چناؤ ختم ہو گیا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ان میں سے ہی بعض کو منصب رسالت کے لیے چن لینا یہ اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو رسالت کے عظیم منصب کے لیے چنتا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے جنہیں چننا تھا چن لیا، اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا منصب ختم فرما دیا ہے۔ لہٰذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ اختتام پذیر ہو گیا، اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام حکومت کیا کرتے تھے،
جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، لیکن یاد رکھو میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے۔ ہاں عنقریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ خلفاء ہوں گے فرمایا یعنی امیر اور بغیر امیر کی شورا یا عالمی شورا نہیں فرمایا۔ سنن ترمذی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک رسالت و نبوت تو ختم ہو گئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔ شیطان نے بہت سے جھوٹے نبی پیدا کر دیے، مسلمہ ابن کذاب سے لے کر موجودہ وقت تک کئی جھوٹے نبی گزرے ہیں۔ قریبی زمانے میں محمد جونپوری، غلام احمد قادیانی مہدوی فرقے کا بانی، صدیق دیندار چند بسیشور حیدرآبادی، اور اب شکیل بن حنیف وغیرہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ الآیہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس کی راہ میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین میں کوئی تنگی نہ تھی۔ اس نے پہلے کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ سستی اور لاپرواہی، ان مذکورہ بالا آیتوں کو اتنی تشہیر نہیں ملی جیسا کہ ان کا حق تھا۔ تصوف، تزکیہ نفس، آداب، تعلیم و تعلم اور ان سے منسلک چیزیں، مساجد، مدارس، خانقاہوں کے تذکرے ہر عام اور خاص کی زبان پر ہیں۔ واعظوں، خطیبوں، اصلاحی حلقوں میں بھی اقامت دین اور اس کی مساعی اور دعوت کا تذکرہ پایا نہیں جاتا۔ اگر ذکر ہوتا بھی ہے تو غیر مانوس طور پر اور سرسری طریقے سے۔ حالانکہ اس امت کو وجود میں لانے کی غرض ہی دعوت اللہ والی محنت اور اقامت دین ہے۔ سابقہ امتیں اور قومیں صرف عبادت کی حد تک مکلف ہونے کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی مساعی پر بھی گامزن تھی، باوجود اس کے کہ یہ ذمہ داری ان پر وجوب کے درجے میں نہیں تھی، مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور دعوت اللہ اور اقامت دین کی مکلف ہے۔ اس کے باوجود سستی اور لاپرواہی اور لاشعوری میں مبتلا ہیں۔ اس کی بڑی وجہ اس امت کے ان علماء کرام کے وہ فتوے ہیں کہ جن میں کہا گیا کہ دعوت اللہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا واجب اور ضروری نہیں بلکہ مستحب اور مباح ہے۔ قرآن پاک کا بیان ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یہی تمہارا کام ہے، تم امت وسطیٰ ہو۔ اس طرح کے مضمون سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے کام کی ابتدا، جاننے والے جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعوتی والی محنت کا بیڑا اٹھایا تو سب سے پہلے اہل علم ہی کی طرف سے اعتراضات شروع ہوئے۔ اس وقت کے اونچے درجہ کے علماء نے فتوے بھی جاری کیے کہ دعوت و تبلیغ کا کام تو علماء کا کام ہے، بغیر علم کے عوام تبلیغ کرنے لگ جائے تو ایک نئی ایجاد کردہ بدعت ہے، اور آج وہ فتوے بھی موجود ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ علماء کا قصور بھی نہیں، اس لیے کہ علماء کرام دین متین کے حقیقی محافظ ہوتے ہیں، اور ہر محافظ دین کے نام پر پیدا ہونے والی ہر نئی چیز کو پہلے تنقیدی نظر سے دیکھتا ہے، پھر اس نئی تحریک کی مشروعیت پر کھوج اور تحقیق ہوتی ہے، اور پھر شرع صدر عطا ہونے پر بلا خوف و تعمل اس تحریک اور جماعت کو اپنی تائید سے نوازتے ہیں۔ لیکن دعوت و تبلیغ کے ساتھ ایسا بہت کم ہوا۔ البتہ یہ ظلم ضرور ہوتا رہا کہ بعد میں آنے والا علماء کا طبقہ سابقین کے مخالفت سے بھرے فتووں کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعوت و تبلیغ کے کام کو اور اس کے کارندوں کو مجروح کرتے رہے، لیکن بدقسمتی عصبیت کی وجہ سے سابقہ بزرگ علماء کرام کے دعوت و تبلیغ کے بارے میں کیے گئے تائیدی فیصلے اور ان کے خطوط اور نصائح یاد نہیں رہے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں فرماتے تھے کہ اس دعوت و تبلیغ کی تحریک سے میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن عرصے دراز کے بعد جب تبلیغی کارگزاری سامنے آئی تو فرمانے لگے، مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا۔
حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا ایک شخص عالم بن گیا ہے مگر اسے تبلیغ میں جانے کے لیے تشکیل کرتے ہیں تو انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں عالم دین ہوں، تبلیغ میں تو ان پڑھ لوگ جاتے ہیں۔ جواب: فرمایا کہ عالم بن کر تبلیغ نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص وضو کر لے لیکن نماز پڑھنے کو تیار نہ ہو۔ فرمایا فائدہ: یہ فتویٰ ہمیشہ مرحوم کرنل امیر الدین خان رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں رہتا تھا۔ کرنل تھے، تبلیغ میں لگے 80,000 امریکی یورپین لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ امریکہ کی قدیم تبلیغی شورا میں تقریباً وہی نیو مسلم ہے جو کرنل صاحب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے اور دعوتی تربیت پائے تھے۔ برطانیہ کے حافظ محمد پٹیل صاحب کو بھی کرنل صاحب ہی نے تبلیغ میں لگایا تھا۔ 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات سے 2 سال قبل بھی مستورات ماہ محرم کی جماعت میں نکلے تھے۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ مخالفت کی وجہ تبلیغ اور اہل تبلیغ کی مقبولیت اور شہرت اور تشہیر ہے، اس لیے کہ اہل علم جانتے ہیں کہ اس مقام اور رتبے کو نہیں پہنچا جا سکتا۔ اس بات کا اشارہ تو قرآن مجید نے بھی فرمایا وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ نے میدانی مجاہدین کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کیا اللہ کی راہ میں جہاد کے برابر بھی کوئی عبادت ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ صحابہ کرام نے سوال پھر دہرایا یا 3 بار پوچھا، آپ نے ہر بار فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری بار فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جہاد سے واپسی تک اس شخص کی طرح ہے جو روزے دار ہو، قیام کرنے والا ہو، اللہ کی آیتوں پر عمل کرنے والا ہو، روزے اور نماز سے تھکتا یا اکتاتا نہ ہو۔ مشہور حدیث اہل دعوت اور ان کی تقدیر۔ اہل دعوت و تبلیغ کو ہر زمانے میں اور ہر دور میں اذیتوں ہی کا سامنا رہا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ان جیسے اہل علم حضرات کی طعن و تشنیع برداشت کرتے اور بسا اوقات مناظرے کرتے ہوئے گزرا۔ اہل تبلیغ اگر فرشتہ صفت بھی ہو جائے تب بھی اہل علم کی زبان اور قلم سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ یہ زمانے کی ریت چلی آ رہی ہے۔ اہل کرامت کا ذکر عظمتوں اور ولولوں کے ساتھ اور اہل دعوت کا ذکر تنقید اور طعنوں کے ساتھ۔ مشہور حدیث ہے ابتدا میں اسلام اجنبی تھا، عنقریب پھر اجنبی ہو جائے گا، بھلا ہو اجنبیوں کا۔ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان عوام ہیں، ان میں مسلمان اجنبی، اور سارے مسلمان عوام ہیں، ان میں مومن اجنبی، اور سارے مومن عوام ہیں، ان میں مصلح اور داعی اللہ اجنبی۔ اور یہ داعی انہی داعیوں کے لیے، یہ دعوت انہی داعیوں کے لیے ہے۔ حضرت انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ کے آسمان تھے، انہوں نے حضرت شیخ کا سایہ اٹھ جانے پر خود کو یتیم سا پایا تو مولانا محمد سعد صاحب کی کیا حیثیت، یہ تو ذرہ ہے۔ مزید برآں مولانا سعد صاحب کم عمر اور نہتے ہیں، ان کے مقابل بعض اہل علم، بعض اہل ذکر اور تبلیغی باغیوں کا سرمایہ دار ٹولہ، یہ سب ایک طرف اور دوسری طرف صرف مولانا سعد اور ان کے متبعین۔ لیکن حق کو غالب آنا ہی ہے۔ حق ہے وہ دعوتی محنت جو منہج صحابہ اور سیرت صحابہ کے نہج پر ہو رہی ہو، اور حق ہے اس کے قائد اور امیر حضرت مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم۔ کانٹ چھانٹ۔ اس وقت ہم تمام دعوت تبلیغ والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہیں۔ اس آزمائش میں جو جمے گا وہ بچے گا، جو پھسل جائے گا وہ خسارے میں پڑے گا اور نت نئی دینی اور دنیاوی آفات میں گھرے گا، اور کنعان ابن نوح علیہ السلام کی طرح چلا جائے گا کہ اسباب میرے لیے کافی ہیں، میں عذاب سے محفوظ رہوں گا، لیکن آفات سماوا کے سامنے اسباب دنیاویہ کی کیا اہمیت، سب پھیکے پڑ جائیں گے۔ تبلیغ والے کے لیے مرکز نظام الدین اور اس کا عمارتی منہج دعوت کشتی نوح کے مانند ہے، اور منہج عمارت میں ایک ہی مرکز، ایک ہی امیر، ایک ہی ترتیب دعوت ملے گی۔ مرکز رائیونڈ اور ککرائل اور ڈیوزبری کی حیثیت صرف اور صرف اپنے ممالک کے مراکز ہیں، اس کے سوا اور کوئی خاص بات نہیں، جس طرح ملیشیا، انڈونیشیا، افریقی ممالک کے اپنے اپنے مراکز ہیں۔
بڑی دعاؤں اور کوششوں کے بعد امت مسلمہ تبلیغ والے ایک مرکز نظام الدین پر مجتمع ہوئے ہیں۔ یہی اصلی منہج صحابہ ہے، اسی کو رواج دینا ہے اور اسی مرکز سے چلنے والی باتوں کو چلانا ہے۔ دم توڑتی ہوئی عالمی شورا، ہر گروہ اور ہر جماعت کو اپنے اصل کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اسی کے سہارے ٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر شاخ اپنی اصل کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے، تبھی تو شاخ کہلاتی ہیں۔ لیکن شاخیں کبھی بھی اپنی جڑ سے مستغنی نہیں ہو سکتی، اگر اصل سے تعلق توڑ لے تو شاخ مرجھا جائے گی، مر جائے گی۔ اصل ہی سب کچھ ہے، بات تو اصل ہی کی چلتی ہے، شاخ کو کوئی نہیں پوچھتا۔ لوگوں نے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر ملک شام، پھر بصرہ، پھر کوفہ، پھر بخارا، پھر سمرقند، کہاں نئے نئے مراکز بناتے پھرتے رہے۔ آخر کار اصل مرکز مدینہ منورہ ہی کی طرف لوٹنا پڑا۔ قیامت تک مدینہ ہی مسلمانوں کا اصل مرکز ہے اور رہے گا۔ اسی طرح دعوتی مرکز نظام الدین سے ہٹ کر گجرات، بنگلور، میرٹھ، نہ جانے کہاں مراکز بنانے کا اور در بدر بھٹکنے کا فیصلہ مقدر ہو چکا ہو۔ ایک وقت آئے گا کہ لوٹ کر سب کو نظام الدین ہی آنا ہوگا۔ تب تک زمانہ گزر گیا ہوگا۔ باغی گروپ نے مرکز نظام الدین کے پروانوں کو مرکز جانے سے روکنے کی بہت کوششیں کی، مگر ان کی کوششیں مکمل طور پر ناکام رہیں۔ عالمی شورا والوں کو مشورہ، اپنے دل و دماغ کی کیواڑوں کو کھولیں، توبہ کریں، اپنی ترتیب دعوت و تبلیغ کو مرکز نظام الدین سے جوڑیں اور مولانا محمد سعد صاحب سے عہد وفا کریں، اسے پوری طرح نبھائیں، اس لیے کہ ملت اسلامی کا سواد اعظم مرکز نظام الدین والی تبلیغ یعنی منہج سیرت طیبہ ہے۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ یا اللہ دعوت اور اہل دعوت کو قبول فرما اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔